ہمارے تقریباً 2 کروڑ بچے اسکول نہیں جاتے ہیں۔ ٹیکنالوجی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس دنیا کو بدل رہی ہے۔ ان تمام بچوں کو تعلیم دے سکتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے ریموٹ ایریا۔ 19,000 میگا ہرٹ اسپیکٹرم جو ہے موجود ہے، جس میں سے کہ پی ٹی اے نے جو ابھی تک ریلیز کیا ہے وہ صرف 256 میگا ہرٹس۔ جو 5G کا انفراسٹرکچر ہے وہ تو کافی مہنگا ہے۔ فری لانسنگ، آن لائن ایجوکیشن، 100% ایجوکیشن، یہ اس ٹائپ کے جو ہے پے آفس ہیں۔ السلام علیکم، ہم حاضر ہیں پائٹ سوچ بچار کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ حال ہی میں پائٹ نے ایک ریفارم ایجنڈا فار ایکسیلریٹڈ اینڈ سسٹینڈ گروتھ لانچ کیا ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ادریس خواجہ، جو کہ پائٹ میں سینئر ریسرچ اکانومسٹ ہیں، اور ہم ان سے انٹرنیٹ فار آل کے بارے میں چند سوالات کریں گے۔ تو ڈاکٹر ادریس، ہم یہ جاننا چاہیں گے آپ سے کہ انٹرنیٹ فار آل سے مراد کیا ہے اور اس کے عوام اور معیشت کو فائدے کیا ہوں گے؟ دیکھیے صاحب، اس طرح ہے کہ ٹیکنالوجی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس دنیا کو بدل رہی ہے اور بہت تیزی سے بدل رہی ہے۔ اب یہ ٹیکنالوجی لیڈ اور آرٹیفیشل لیڈ انٹیلیجنس کے جتنے بھی پروڈکٹس ہیں، چاہے وہ ہم خود بنائیں یا جو ہے ہم ان کو صرف استعمال کریں، ان تمام میں جو ہے انٹرنیٹ جو ہے استعمال ہوتا ہے۔ تو ان پروڈکٹ سے فائدہ اٹھانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ انٹرنیٹ ایکسیس جو ہے تمام لوگوں کو جو ہے مہیا ہو اور تمام لوگ اس سے جو ہے مستفید ہو سکیں۔ اس کی چند ایگزامپلس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے جو ہے اس سے مستفید ہو جا سکتا ہے اور اس کے کیا فوائد ہوں گے۔ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک جو پڑھا لکھا شخص ہے وہی جو ہے انٹرنیٹ سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن آج کل کے دور میں کہ جب آپ کیب کو بھی جو ہے انٹرنیٹ کے ذریعے جو ہے منگوا سکتے ہیں اپنے گھر پہ، اس کے لیے ضروری نہیں کہ پڑھا لکھا شخص ہی صرف اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، دوسرے لوگ بھی اس سے بہت فائدے جو ہے اٹھا سکتے ہیں۔ کووڈ کے دوران ہم نے دیکھا ہے کہ آن لائن ایجوکیشن سے بہت سارے جو ہے طریقے جو ہے آگے بڑھ گئے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ آن لائن ایجوکیشن پرووائڈ کی جا رہی ہے، اب آپ اس کے ذرا اور دیکھیں فوائد۔ ہمارے تقریباً 2 کروڑ بچے جو ہے اسکول نہیں جاتے، اس میں سے کچھ بچے جو ہے غربت کی وجہ سے نہیں جا سکتے ہیں، کچھ کے لیے اسکول جو ہے بہت دور ہے، خاص طور پہ بچیوں کے لیے، اور جو ہے کچھ جو ہے چائلڈ لیبر وغیرہ میں جو ہے انوالو ہیں اس میں۔ اب انٹرنیٹ کیا کرتا ہے؟ انٹرنیٹ آپ کو ایک تو ان تمام بچوں کو جو ہے ہم تعلیم دے سکتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے ریموٹ ایریا سے۔ آن لائن ایجوکیشن آپ کو فلیکسیبلٹی بھی دیتی ہے، ضروری نہیں کہ آپ دن کے ٹائم پہ پڑھائیں، آپ شام کو بھی پڑھا سکتے ہیں، رات کو بھی پڑھا سکتے ہیں۔ اور ایسے لوگ جو کہ اس کے ذریعے ہم ایڈلٹ لٹریسی کو بھی فروغ دے سکتے ہیں۔ تو پاکستان کا اگر کوئی خواب ہو کہ 100% لٹریسی، تو وہ جو ہے انٹرنیٹ کے ذریعے جو ہے پورا ہو سکتا ہے، آن لائن ایجوکیشن کے لیے پورا ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے جو ہے ہائی اسپیڈ انٹرنیٹ جو ہے بہت ضروری ہے۔ ای کامرس جو ہے کسی حد ترقی کر رہی ہے، لیکن ای کامرس جو ہے محدود ہے شہروں تک۔ ایگریکلچرسٹ جو ہے وہ آڑتی کے ہاتھوں جو ہے ایکسپلائٹ ہوتا ہے۔ ایگریکلچر ہمارا جو فارمر ہے وہ ڈائریکٹلی جو ہے شہر میں آن لائن کسی ایپ وغیرہ کے ذریعے اگر اپنی فصل کو جو ہے بیچ سکے تو آڑتی کو جو ہے ایلیمنیٹ کیا جا سکتا ہے۔ خواتین بھی اور مرد حضرات بھی دستکاری کا کام بہت سارے کرتے ہیں، لیکن ان کو اپنے مال کی اچھی قیمت نہیں ملتی، بہت سارا ان کا جو مارجن ہے وہ مڈل مین لے کے چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر ان کو آن لائن ایپس اویلیبل ہوں جہاں پہ کہ وہ ریٹیلرز کو ڈائریکٹلی گاؤں میں بیٹھا ہوا شخص اپروچ کر سکے تو اس کو اپنے پروڈکٹ کی ایک اچھی قیمت جو ہے مل سکے۔ بہت سے لوگوں کو تو موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے کہ آپ بیمار ہیں، آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی جو ہے ضرورت ہے، تو ٹیلی میڈیسن کے ذریعے جو ہے ان کو ایک پہلا مشورہ جو ہے پرووائڈ کیا جا سکتا ہے، اور پھر اگر ضرورت ہو تو ان کو انڈیوس کیا جا سکتا ہے، ان کو موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے کہ آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے، آپ پلیز ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ تو جو دور دراز علاقے میں بیٹھے ہوئے بچے ہیں وہ بھی جو ہے فری لانسنگ میں جو ہے کام کر سکتے، فری لانسنگ کے ذریعے پاکستان میں یا پاکستان سے باہر اپنی سروسز جو ہے پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ انٹرنیٹ جو ہے دور دراز علاقوں تک جو ہے مہیا کریں گے تو اس سے معاشی ترقی کے بہت سارے ایونیوز جو ہے کھل سکتے ہیں اور ایک بے تحاشا ترقی جو ہے معاشی ترقی کی طرف ہم جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر ادریس صاحب، آپ نے بالکل بجا فرمایا
لیکن اگر حکومت نے انٹرنیٹ فار آل کے خواب کو ایک حقیقت میں بدلنا ہے تو ان کو کیا اقدامات اٹھانے پڑیں گے؟ نمبر 1 جو ہے انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ شاید جو ہے ہمارا متوسط طبقہ یا غریب طبقہ ہو سکتا ہے کہ انٹرنیٹ کے چارجز جو ہے افورڈ نہ کر سکے، تو ہمیں کیا کرنے کی ضرورت؟ سب سے پہلے تو دور دراز علاقوں میں انٹرنیٹ پہنچانے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ایک تو اگر موبائل آپریٹرز کے تھرو جو ہے موبائل فون آپریٹرز کے تھرو پہنچانا ہے تو اس کے لیے اسپیکٹرم کی ضرورت ہوتی ہے، جس کو کہ جو ہے پی ٹی اے جو ہے ریلیز کرتی ہے۔ اس وقت پی ٹی اے کے پاس جو ہے 19,000 میگا ہرٹز اسپیکٹرم جو ہے موجود ہے، جس میں سے کہ پی ٹی اے نے جو ابھی تک ریلیز کیا ہے وہ صرف 256 میگا ہرٹز ہے۔ اس کو جب پہلی بار ریلیز کیا گیا تو تقریباً تمام آپریٹرز نے جو ہے پر آپریٹر جو ہے کوئی $236 ملین یا کچھ اس طرح کی پرائس تھی، وہ جو ہے پے کی۔ ابھی بھی جو ہے پی ٹی اے پلان چیک کر رہی ہے کہ $1 بلین کا جو ہے وہ ریلیز کرنا ہے۔ اگر جو ہے موبائل فون آپریٹرز اتنی ہائی پرائس پے کریں گے تو الٹیمیٹلی یہ پرائس انہوں نے کنزیومر سے جو ہے ریکور کرنی ہے، تو پھر کنزیومر کے لیے انٹرنیٹ جو ہے بہت مہنگا ہو جائے گا۔ ان کو اسپیکٹرم کو جو ہے ایک ریونیو کے سورس کے لیے نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ اس کو انٹرنیٹ کو ایک نیسیسٹی کے طور پہ دیکھنا چاہیے کہ یہ اب لگژری نہیں ہے، یہ ایک نیسیسٹی ہے۔ تو جیسے حکومت ٹیکس پیئرس کے پیسے سے روڈ بناتی ہے، اسی طرح یہ سمجھا جائے کہ یہ ٹیکس پیئرس کے پیسے سے جو ہے حکومت نے جو ہے انٹرنیٹ اسپیکٹرم جو ہے ریلیز کرنا ہے۔ صرف اسپیکٹرم کے لیے جو حکومت نے چارج کرنا ہے اتنا زیادہ نہیں چارج کرنا چاہیے، اس کو بہت کم ریٹ پہ جو ہے موبائل فون آپریٹرز کو دینا چاہیے تاکہ وہ کم ریٹ پہ انٹرنیٹ پرووائڈ کر سکیں اور ان کی انفراسٹرکچر ریسورسز کو وہ استعمال کر سکیں انفراسٹرکچر بچھانے کے لیے۔ اور خاص طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو 5G کا انفراسٹرکچر ہے وہ تو کافی مہنگا ہے، تو پرابلی 5G کے لیے تو اگر آپ کو اسپیکٹرم فری بھی دینا پڑے تو آپ فری دیں تاکہ یہ انٹرنیٹ جو ایک نیسیسٹی ہے اس کو جو ہے گاؤں گاؤں اور گلی گلی جو ہے پہنچایا جا سکے۔ گورنمنٹ کو ان کے لیے انٹرنیٹ جو ہے سبسڈائز ریٹس پہ اور کہیں کہیں فری بھی دینا پڑے گا۔ یہ اس وقت تو کاسٹ ہوگی، لیکن اس کے پے آف جو ہے بہت زیادہ ہیں۔ وہ جو پے آف میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ فری لانسنگ، آن لائن ایجوکیشن، 100% ایجوکیشن، یہ اس ٹائپ کے جو ہے پے آفس ہیں۔ تو ہم پچھلے 70 سال میں جو ہے ہم نے پی ایس ڈی پی کے تھرو ایسے بھی پروجیکٹس فائنانس کیے ہیں کہ ہم نے اسکول بنا دیا اور اب وہاں بھینسیں بندھی ہوئی ہیں، ہم نے ہاسپٹل بنا دیے اور ان میں ڈاکٹرز نہیں ہیں۔ اگر آپ پی ایس ڈی پی کے تھرو جو ہے گاؤں گاؤں گلی گلی محلے محلے انٹرنیٹ پہنچا دیں گے تو اس کا پے آف جو ہے بہت زیادہ ہے۔